فکر میں کامل ہوتا ہے اور پھر اس کا اظہار بھی کامل طور پہ کر سکتا ہے، یہ صحیح آدمی فکر ہے اور اس کے اظہار کے مختلف ذرائع ہیں۔ فکر ہی درست نہیں، کنفیوزڈ پرسنالٹی، جس کا دماغ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، وہ جب اظہار کرے گا تو اسے دوہری مشکل پیش آئے گی۔ کبھی تو اسے الفاظ نہیں ملیں گے کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ الفاظ نہیں، اور کبھی مصیبت یہ پیش آئے گی کہ جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے اس کے لیے الفاظ کی اس سطح تک نہیں پہنچتا جو اس کے جذبات کا اظہار کر سکے۔ جو بچے گن چلاتے ہیں، شوٹنگ کرتے ہیں، بچپن میں وہ باغوں میں بندوق سیدھی کی ہوئی ہوتی ہے، ان بچوں کو کبھی آپ اینالائز کریں، ان بچوں کے ساتھ جنہیں کبھی موقع نہیں ملا، بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نوجوان بڑے اچھے لگتے تھے جن میں دو خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل سے اسے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کرتے تھے ان بچوں کو جو تیر صحیح نشانے پہ ٹکا سکتے تھے، لگا سکتے تھے، اور اسی طرح جو سوئمنگ کرتے تھے انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ ہم ایک بات آپ سے عرض کر دیں کہ جو بات ہم آپ سے کہیں گے انشاءاللہ وہ اتنی پختہ، ٹھوس اور پکی بات ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی بھر حوالے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ یہ بات غلط ہے۔ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ جس اینٹ پہ پاؤں رکھ رہے ہیں یہ سالڈ بیس ہے، زمین ہے، بھربھری نہیں ہے، اس کے نیچے ریت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بچہ تیر اندازی کا ماہر ہوتا ہے اسے سوچ کے ایک ٹھیک ڈائریکٹ سٹیپ لینا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صحیح کریں، غلط کریں، قتل کریں، جائز فائرنگ کریں، کسی کا سر کاٹیں نہ کاٹیں، ان میں فیصلے کی قوت ہوتی ہے، ڈیسیژن پاور ہوتی ہے، یہ انسان میں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس پہلی نشست میں ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اختلاف کا پورا حق آپ کو پہنچتا ہے، ہمیں بھی پہنچتا ہے، اور برابری کی سطح پہ اختلاف کا حق ہے۔ یہ قطعاً تصور نہیں کرنا چاہیے کہ آپ چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں، ہم کوئی لیڈر ہیں اور آپ اس کو فالو کرنے والے ہیں۔ جب بحث ہوگی، جب بات ہوگی، گفتگو ہوگی تو برابری کی سطح ہے۔ جب ڈیسیژن ہو جائے گا تو پھر انتظام کی وجہ سے اوپر نیچے کچھ نہ کچھ کرنا پڑا۔ ہم روز زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نمازی 1000 ہیں، وہ 999 نمازی قربانی دے کے ایک کو آگے کرتے ہیں۔ ہر کوئی مدعی بن جائے کہ میں امامت کروں گا تو پھر ہو گئی نماز اور پڑھ لی لوگوں نے۔ لیکن کسی بھی ڈیسیژن سے پہلے ہم جبر کی کیفیت سے آزاد ہیں، ہم ایک آزاد ماحول میں ہیں۔ دو مثالیں آپ کو اس کی دیں۔ آپ سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 20 مقامات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں آپ نے ایک رائے دی
اور لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا خدا نے کہا ہے وہی؟ آپ نے کہا میری رائے ہے۔ ان کا حضرت کہ اس رائے سے زیادہ بہتر یہ رائے ہے، اس پہ عمل کر لیا جائے۔ بدر کے میدان میں طے فرما دیا کہ اس زمین پہ ہم جنگ لڑیں گے۔ غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے، ان کا اللہ کے رسول یہ وحی ہے یا آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے؟ آپ نے کہا یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول یہاں کی زمینوں کا اندازہ ہمیں ہے، رات اگر بارش ہو گئی تو سلپری ہو جائے گی، کوئی لڑ نہیں سکے گا۔ یہ ذرا سا آگے ریت ہے، رات بارش ہو گئی تو جم جائیں گے ہم، بارش ریت پر پڑ کے اسے سخت کر دیے، میں وہاں چلے جانا چاہیے۔ آپ نے کہا جاؤ، اٹھو، سب سے کہا کہ ساتھ یہ کہہ رہا ہے چلو اس زمین پہ چلو۔ سمپل سی بات۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں رسول ہوں اور میری مخالفت کفر ہے، نہ کوئی حکم لگایا، سمپلی کہا یہ بہتر رائے ہے، چلو چلو چلو۔ یہ آزادی رہنی چاہیے، بحث مباحثہ بیٹھ کے طے کرنا یہ حق۔ اس لیے جبر کے ماحول میں تربیت نہیں ہو سکتی، بالکل آزاد ماحول۔ اس سے بڑھ کر ہم مثال دیں تو فکر ہے نا، اگرچہ یہ فکر اصل ہے، در حقیقت جو چیز انسان کو بناتی ہے بنیادی طور پہ وہ فکر، سوچ۔ جس شخص کی سوچ جتنی واضح کلیئر ہوگی وہ شخص اتنا ہی اچھا ڈیسیژن لے سکتا ہے۔ اور اگر سوچ میں گنجلک پیدا ہو جائے اور آدمی اپنی سوچ کو واضح نہ کر سکے، یہ پہلی علامت ہے اس کے زوال کی، اور اس قوم اور ملک جتنی بھی قیادت اس کے زوال کی کہ انہیں سوچنے کے ہی ڈھنگ نہیں پتا، یہ سوچتے کیسے ہیں۔ اور اس کے بعد عمل ہے۔ یہ فکر کی ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی، زمین۔ ہم عمل کے اختلاف کی مثال آپ سے عرض کریں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہیاں آئیں، پتہ چلا کہ فلاں نے یہ جرم کیا۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اور ہوا یہ کہ جس آدمی کا قتل ہونا تھا وہ کنویں سے نہا کر نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس پہ نظر پڑ گئی، اس کے کپڑے پہننے سے پہلے آپ گئے اور آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس بنیاد پر گواہیاں تھیں کہ اسے قتل کیا جائے، وہ تو سرے سے مرد ہی نہیں ہے، میں نے نہیں اسے قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ٹھیک کیا۔ یہ عمل کا اختلاف ہے، یہ عقل ہے، شعور ہے، تربیت ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اڑ جاتے اور کہتے نہیں چونکہ تیرے قتل کا حکم آ گیا ہے لہٰذا قتل کرنا ہی کرنا، نہیں کیا۔ حکم کی جو وجہ بیس بنتی تھی، علت، وہ ان کے سامنے آ گئی، خدا نے دکھانا تھی کوئی چیز، انہوں نے دیکھ لیا، وہ کہا اللہ کے رسول یہ تو بات ہی غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ناراض تو کیا ہوتے ہیں، خوش ہوئے کہ ٹھیک کیا۔ یہ ہمیں چیزیں سکھاتی ہیں کہ ہم ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر اختلاف کریں قیادت سے۔ ادب اور احترام چھوڑ دیں گے زندگی نہیں چلتی، عملاً زندگی نہیں چلتی۔
چھوٹے اور بڑے کی تمیز رہنی چاہیے اور ہونا چاہیے، لیکن بالکل آنکھیں بند کر کے اندھا دھند بغیر کسی ایک شخص کے اختلاف کے بولے آگے چلے جانا، یہ اس معاشرے اور جماعت کی جمود کی علامت ہے، مٹ جانے کی علامت ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہی نہ کرے۔ اچھی چیز ہے کہ لوگ اپنی عقل استعمال کریں، اور اگر اس لیڈرشپ کے فیصلے کے مطابق ہو جاتی ہے اپنی عقل بھی بالکل ٹھیک ہے، زیادہ کیوں بولنا ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی تو کم سے کم اظہار تو آدمی کرتا ہے، یار کہتا تو ہے کہ نہیں جی یوں نہیں یوں کر لیں میری سمجھ میں، وہ پھر اسے جواب دیتے ہیں، اطمینان بحث مباحثہ۔ اس لیے آپ جس ماحول میں آئے ہیں یہاں کا مزاج یہی ہے کہ ہم کوئی چیز بھی جبرن نہ ٹھونسیں اور نہ مذہب کے نام پہ دوسرے کی رائے کے اظہار کو ختم کریں۔ مذہب یہ نہیں سکھاتا، کم سے کم ہمیں نہیں سکھایا اور نہ ہم نے سیکھا۔ اس لیے دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی جبر نہیں ہے۔ آپ کی سوچ ہے، قائم رہی ہے، کس نے روکا ہے؟ اس کی مثال آپ کو تاریخ سے لا دیں، شاید آپ اسے سنیں اور آپ کو تعجب ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کا نام سعد تھا۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت ہی نہیں کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس پہ بھی بیعت نہیں کی، اور وہ چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا ابوبکر آپ کی بیعت نہیں ہوئی تو ان کا کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ جبر نہیں کیا کہ نہیں ضروری تم نے بیعت کر دیا، کہ جہاں ہزاروں نے کی ہے ایک آدھ نے نہیں کی، تو اس موقع پہ لڑنا کوئی ضروری ہے؟ اس شخص کی ایک رائے ہے، اسے آزادی ہے، حق حاصل ہے، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تھوڑا ہی ہو گیا ہے، عملی زندگی ہے۔ اس طرح سے اختلاف رائے کے ساتھ چلتے ہیں، ہم اتنی مثالیں دیں کہ فجر ہو جائے۔ اس آزادی اور رائے کو برقرار رکھیے، اور ادب اور احترام۔ یہ ادب کا تقاضا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ چاہے آپ کی رائے کچھ ہو، جب پوری پارٹی ایک طرف ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ڈیسیژن ہے تو آپ کی رائے ہے، اب اس کے اظہار کا بھی بسا اوقات نہیں موقع ہوتا، لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے، اور آدمی مناسب طریقے پہ کبھی اظہار کرتا ہے، کبھی کہتا ہے ٹھیک ہے جب سب نے کہہ دیا تو میرا بھی یہی۔ تو اس لیے جس ماحول میں آپ آئے ہیں، اس ماحول میں آپ برس بھر رہیے، 3 دن رہیے، اور آپ آج کی رات صرف رہیے، لیکن یہاں کا ماحول یہی، ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں اب تک، اور اب تک اسی پہ قائم۔ چھوٹے سے بچے سے لے کے اور منجھے ہوئے لیڈر تک کی بات غور سے سننی چاہیے، اور اپنی اختلاف کا رائے کا حق باقی رہنا چاہیے۔ دوسری بات آپ سے عرض کریں کہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ۔ آپ آئے ہیں، آپ کی تشریف آوری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے بہت سی چیزوں میں بالکل واضح اصول کی بات کریں۔ سیاست اور مذہب کئی جگہوں پہ یکجا بھی ہوتے ہیں اور کئی جگہوں پہ جدا بھی ہوتے ہیں، مسلک کا اختلاف ہے، دین پہ اس طرح عمل کرنے کا اختلاف اور مزاج ہے
کہ جو دین میں اس سے زیادہ عمل کر رہے ہیں میں اس سے کم ہوں. اس کا سیاست سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ چونکہ یہ شخص ساری رات نوافل پڑھتا رہتا ہے اور میں نے نہیں پڑھے تو اب تیسرا آدمی اٹھ کے کہے چونکہ اس نے نفل زیادہ پڑھے تھے اس کی رائے زیادہ وزنی ہے اور تمہاری رائے کا کوئی اعتبار نہیں. غلط بات. وہ نیکی کا میدان ہے یار. کرو, تلاوت کرو, نفل پڑھو, جو مرضی کرو. ایک آدمی اس کام میں شریک نہیں ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی اعتبار سے تمہاری رائے بے وزن. خام خواہ مذہب کو ہر معاملے میں ٹھونسنا اور جبر کرنا اور لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ جس طرح لیڈرشپ فرض کر لیجئے بہت مذہبی ہے باقی لوگ بھی ہوں گے, یہ پارٹیز کو تباہ کرنے کی باتیں ہیں, برباد کرنے کی باتیں ہیں. ایسے نہیں ہوتی. اورنگزیب عالمگیر جیسا متدین آدمی, وہ آدمی جس کا ہم احسان سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا احسان, علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا ہے نا کہ ترکش مارا پلنگ آخری, ہماری ترکش کا آخری تیر. ٹیپو سلطان کو کہا ہے, انہیں کہا ہے. انہوں نے ایک جگہ ترقی دینی تھی فوج کو, تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہندو ہے, تو ناراض ہوئے. انہوں نے کہا اس میں مذہب کا کیا دخل ہے؟ وہ جہاں گیا ہے جنگ جیت کے آیا ہے, یہ تلقین مجھے کیوں کرتے ہو, یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے جس ماحول میں آپ ہیں, ہم لوگ اگر پارٹی کی, پالیٹکس کی یہ چیزیں یہ بات کریں گے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی رائے کی اہمیت کوئی کم ہو گئی. آپ کی رائے میں وزن ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. اس لیے یہ قوتیں جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو تول تول کے مقدس اور غیر مقدس, پاک اور غیر پاک, اور مذہب کے ذریعے لوگوں کے وزن جو متعین کرتی ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی سے سیاسی اختلافات میں مذہب کا سہارا لے کے اپنے مخالف کو مطعون کیا جاتا ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے. اس حربے کو استعمال کر کے دین کا سہارا لے کے اپنی مخالف شخصیت کو گرایا جاتا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کی زندگی میں کچھ خامیاں, کچھ کوتاہیاں ہیں, لیکن جب قوت نافذہ کا استعمال وہ کرے گا تو پھر وہ اس کا پابند ہوگا, جو کا آئین ہے, جو کہ قانون ہے, کیونکہ اس کو اسی کے انڈر لانا ہے, اس سے کام کرنا. آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے, شاہ فیصل کا قتل ہوا, تو شاہ فیصل کے قتل کے بعد پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں کہ اب ہوگا کیا. بھتیجے نے قتل کیا, اور چند دن میں شاہی فیصلہ سامنے آ گیا, اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا خون کا بدلہ خون ہے اور قتل کا ہی بس قتل ہے, لہٰذا یہ قتل کیا جائے گا. گردن اڑا دی اور اللہ اللہ خیر سے. یہ بڑے ڈیئر سٹیپس ہیں اور لینے بھی پڑتے ہیں. تو سیاسی قیادت میں خام خواہ دوسروں کو مذہب کے نام پہ بلیک میل کر کے ان کے وزن کو کم کرنا, بس یہ بات ہے جو آپ سے کہنی تھی. آپ سے آپ جس ماحول میں ہیں, آپ جن چیزوں کے لیے آئے, آپ کا حق بنتا ہے آپ رائے دیں, بحث کریں, بیٹھیں اور اپنی اس رائے کا اظہار کریں جو حقیقت پہ مبنی.
جو بات شروع کی تھی دوسرے نقطے میں، وہ یہ کہ آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ پالیٹکس میں آپ کا آنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی کا ایک رخ متعین کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ پالیٹکس میں آئیں اور کسی نظریے کے تحت زندگی بسر کریں، یہ بالکل ایک الگ فیصلہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی شخصیت سے متاثر ہو کے بغیر سوچے سمجھے پیچھے چل پڑے۔ عمر بھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ جو باتیں آپ سے کہہ رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہم دعوے کی طرف جائیں، مگر یہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو سوچیں، لکھیں، یاد رکھیں، یہ عمر بھر کام آنے والی چیز۔ 1436-37 ہجری ہے، اور یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی 36-37 ہجری میں۔ 36 نہیں 37 کیا؟ خلافت حضرت کی کب تھی؟ چھتیس ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھا۔ 11 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے، آپ کا انتقال 11ویں برس میں ہوا تھا ہجرت کے۔ پھر 13 سال ہجرت کو گزرے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا۔ 23 ہجری کے آغاز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور 23 میں 12 آپ ملا لیں تو 12 برس عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت رہی ہے۔ یہ تقریباً 35 سال بنتے ہیں۔ 36ویں سال میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی۔ ایک موقع پہ جنگ میں انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے حکمت کی باتیں کرتا ہوں، سمجھداری کی، دانائی کی، اور تم نہیں سنتے، اور میرے مقابلے میں کوئی ایسا آدمی جو چیخ چیخ کر بولنا جانتا ہو، تم جانوروں کی طرح اس کے پیچھے چلتے، تم حکمت کی بات کو چھوڑ دیتے ہو عقل کی، اور جس شخص میں 2 کوالٹیز ہیں کہ وہ اونچا بولنا جانتا ہے اور جھوٹ بکتا ہے، تم اس کے ساتھ دینا شروع کر دیتے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ سوچیں آپ، اب جو سیاستدان ہمارے معاشرے میں ہیں، کئی ایک اب تک اسی معیار پہ پورے اترتے ہیں اور ووٹ بھی ادھر ہی جاتا ہے۔ اس میں کوالٹی کیا ہے سوائے اس کے کہ اونچا بولنا جانتا ہے، اور سوائے اس کے کہ جھوٹے وعدے کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر آپ سوچ سمجھ کے آئیں تو آپ نے یقیناً سوچا ہوگا کہ ہم کس کے پیچھے چلنے لگے۔ یقیناً آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ یقیناً آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ میرا خاندان، پریوار، فیملی، یہ سب کے سب میرے ساتھ جو منسلک ہیں، میری اس رویے، اس حرکت سے ان پر کیا فرق پڑے گا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں پالیٹکس میں آ رہا ہوں اور اس کا اثر میرے مذہب پہ، دین پہ کیا پڑے گا۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح چیز ہے، آپ کو اسی طرح رہنا ہے، آنا چاہیے، موسٹ ویلکم۔ آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا کہ میری اس حرکت اور اس سے آگے نتائج کیا پیدا ہو۔ جو شخص اپنے اعمال کے نتائج پر غور نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ جتنا جلدی ہو مر جائے، جان چھوڑے۔ ایسے بے وقوفوں سے جان چھڑا لینا چاہیے۔
جو شخص اپنی زندگی میں اعمال پر مرتب ہونے والے نتائج پہ غور کیے بغیر عمل کر گزرتا ہے، اس بے وقوف سے جان چھڑانی چاہیے، خود بھی ڈوبے گا، دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ ہمیشہ آدمی نتیجہ پہلے سوچتا ہے، عمل بعد میں کرتا ہے کہ ہوگا کیا۔ کہتے ہیں کہ چور بھاگنے کا راستہ پہلے طے کرتا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو جاؤں گا کدھر سے۔ بالکل اسی طرح آپ نے سوچا ہے، سمجھا ہے، آپ اس لیے آئے ہیں کہ حالات میں تبدیلی ہو، اور اگر کوئی شخص اس لیے آیا ہے کہ اس کے نتیجے میں عہدہ ملے اور سیٹ ملے، زمین آسمان کا فرق، بہت بڑا فرق ہے۔ جو سمجھداری کے ساتھ حالات کی تبدیلی کے لیے آتا ہے وہ اپنے مشن پہ قائم رہتا ہے، اور جو شخص کسی مفاد کے تحت آتا ہے وہ آج نہیں تو کل پھر جائے گا۔ عہدے اصل نہیں ہیں، انسانوں کی نیتیں، ان کا اخلاص، خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ اصل ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو خدا کے سامنے جواب دینے کے احساس سے بری کرتی ہے وہ جھوٹ ہے، باطل ہے، غلط ہے، پھینک دیے جانے کے قابل۔ اس لیے سیاست کھلا ہوا میدان ہے، مگر سیاست کے کھلاڑی آپ ہیں اور آپ کا جذبہ آئے ہی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات نے پوری خلافت راشدہ کا نقشہ بدل دیا، دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ایک بات، اتنے گہرے فیصلے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ پولیٹیکلی اسے پڑھتے نہیں نا کہ اس فیصلے نے کیا اثرات مرتب کیے، یہیں سے بات الگ ہوئی تھی کہ جو شخص اپنے اعمال کے نتائج پر غور کیے بغیر کام شروع کر دیتا ہے یہ احمق ہے۔ عقل مند آدمی ہمیشہ سوچتا ہے کہ جو مہینے کے 50 روپے مجھے بچانے ہیں کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے میں نے سوچا ہے کہ 10 سال بعد گاڑی لوں گا۔ یہ صحیح ہے، اس نے پلاننگ کی ہے، کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے، کچھ تو کیا ہے نا۔ اور ایک آدمی بغیر منصوبے کے اگر پیسہ ہی جمع کرنا شروع کر دے چاہے اسے فائدہ ہی ہو لیکن عادت اس کی غلط ہے۔ بات اس مزاج کی تبدیلی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند دن پہلے مدینہ منورہ کے اپنے اصحاب کو بلایا اور آپ نے فرمایا انکم سترون من بعدی، میرا اب جانے کا وقت قریب ہے، میرے بعد تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اسلام کی اس ساری جد و جہد میں میرا زیادہ ساتھ نہیں دیا عہدے ان کو مل رہے ہیں، اور جو تم ہو اصل جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے تمہیں کوئی عہدہ نہیں ملا، کیا کرو گے؟ کہ اللہ کے رسول لڑ کے عہدہ لے لیں گے، طاقت کی بنیاد پہ، تلوار کی بنیاد پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد یہ ماحول بنے گا، اور جب یہ ماحول بن جائے نا تو تم میری بات یاد رکھنا، تلقونی علی الحوض، ان عہدوں کی بنسبت میں تم سے ایک اور وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ مجھ سے حوض کوثر پہ تم سب آ کے ملو، میرا وعدہ ہے ملاقات ہو۔ بس یہ ایک فکرہ
کہ میرا وعدہ ہے حوض کوثر پہ ملیں گے، ساری سیاست بدل گئی۔ اگر یہ فکرہ نہ ہوتا اور انصار لڑ پڑتے کسی عہدے کے لیے تو پھر خلافت راشدہ ہو گئی تھی قائم۔ یہ بات سب جانتے تھے، اور اسی بنیاد پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عہدے لے کر لوگوں کے گھر جاتے تھے کہ خدا کے لیے فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ کے گورنر، فلاں جگہ کے قاضی، فلاں جگہ نیا 22 لاکھ مربع میل کو سنبھالنا کوئی آسان بات تھی؟ وہ کہتے نہیں، حضرت نے منع فرمایا تھا، حضرت نے کہا تھا حوض پہ ملیں گے، ہمیں حوض کوثر پہ حضرت سے ملنا ہے، کوئی نہیں عہدہ لے۔ اس ایک جملے نے ساری تاریخ بدل دی۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں مجھے کوئی اچھا عہدہ ملے گا اور اس عہدے کی بنیاد پہ مجھے عزت ملے گی اور معاشرے میں میں اچھا سمجھا جاؤں گا، تو اس کی عقل پہ ماتم کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ شام غریبہ منانی چاہیے۔ یہ ساحل پر کھڑا ہے اور پانی کا ایک چھلکا اس کے پاؤں سے نیچے کی ریت ایک دم سے نکال کے لے جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کسی توہین اور کسی اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کسی کی غیبت اس لیے نہیں کہہ رہا۔ آپ اس میدان میں ہیں، آپ پارٹی میں ان لوگوں کو دیکھیں جن کے نام کے بغیر کوئی چلنے کو تیار نہیں تھا، اور لوگ باہر بیٹھ کے ان کی عزت، احترام، رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ ہر وقت وہ چیئرمین بات کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور آج ان کا نام لیوا ہوا۔ آپ آرام کیجئے، آپ کیا کریں گے؟ تو ایسی سیاسی بات نہیں، نام کوئی نہیں لیتا، پوچھتا کوئی نہیں، سال 2 سال میں بالکل ختم بظاہر ہو جانا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قدرت دکھاتی ہے کہ اگر اس جمیلے میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ کام ہو جائے گا سیاست میں، تو یہاں کی سیاست آپ کریں تو الگ بات ہے، آپ سمجھداری کے ساتھ کریں، چینج لے آئیں، کون آپ کے علاوہ خوش قسمت ہے۔ لیکن جو صورتحال چل رہی ہے، سیاست اب ہمارے ملک میں منافقت سے شروع ہوتی ہے اور تجارت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ لمبی بات کیا کریں، جھوٹے وعدوں سے شروع ہوتی ہے، اور جب سیٹس مل جاتی ہیں تو اسمبلی میں جا کے سودا ہو جاتا ہے۔ تو نفاق اور منافقت سے شروع کر کے تجارت پہ ختم کر لی۔ آپ چاہتے ہیں اس میں تبدیلی آئے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ اگر مشن اور مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے اور قوم کے احوال کو سدھارا جائے، تو یہ پودا پھوٹتا ہے، پہلا نقطہ قلم کی روشنائی کاغذ پہ ثبت کرتی ہے آپ کی نیت سے کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ اگر آپ پازیٹیو ہیں تو اس چینج کو لانے کے لیے تیسری چیز جو آپ سے عرض کریں وہ تعلیم۔ ساری قیادت ان پڑھ ہے، اور آپ اگر ان پڑھوں کی اس فہرست میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میدان کھلا ہوا۔ عالم اسلام میں
کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب لوگ ہائیسٹ رینک یہ سمجھتے تھے کہ وہ قاضی لگ جائے. اور قاضی کی بڑی وقت ہوتی تھی. قاضی جو فیصلے کرتے تھے اب تک یاد ہے. ایسے ہی درمیان میں بات ایک دو جملے اور عرض کروں. اسرائیل میں عدالتوں میں خاندانی فیصلے اب تک حنفی فقہ کے مطابق ہوتے ہیں. کئی ایک فیصلے ہم نے پڑھے. جس سے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا عثمانی خلافت اپنے زمانے میں جو قانون چھوڑ کے گئی تھی وہ نہیں تبدیل ہوا. اب تک وہ قانون چل رہا ہے. اس قانون کے مطابق اب تک کام ہو رہا ہے, اسے نہیں تبدیل کیا جا سکتا. یہ قضا انصاف کسی بھی معاشرے میں جن بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے وہ صدیوں اپنے اثرات مرتب کرتی ہیں. اب بھی آپ پولیس کے لاز پڑھیں تو اس میں گھوڑے کا جو چارہ ہے اس کے لیے بھی آنے دو آنے ہیں. گھوڑیاں ہی ختم ہو گئیں تو گھوڑے کہاں سے آئے؟ نہیں, لیکن لکھا ہوا ہے کام چلتا رہے. صالح قیادت وہ تبدیلی لاتی ہے, لیکن قیادت اگر خود ہی ان پڑھ ہو تو وہ کیا تبدیلی لائے گی؟ آپ اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں اگر ہوگی جو پڑھے لکھے ہیں, خود آپ پڑھے لکھے ہیں تو بات بن گئی. وگرنہ تعلیم اور علم کے بغیر پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ان اقدامات کا نتیجہ کیا نکلے گا, تو پھر تبدیلی کہاں سے آ جائے گی؟ اس سے تو پڑھا ہی نہیں. اس کی ایک سیاسی مثال آپ کو دیں. نہرو اور ایوب خان کی ملاقات ہوئی تو نہرو کچھ بھی تھا, پڑھا لکھا تھا. ہمیں اپنے مزاج میں اگر سیاست میں کام کرنا ہے تو یہ تبدیلی لانی پڑے گی کہ ہم جتنا اویلیبل لٹریچر پڑھتے ہیں, جہاں کوئی اچھی بات ملتی ہے تو اس کے مذہب پہ غور کرنے کے بجائے اچھی بات لینی چاہیے. یہ بڑا ڈرا بیک ہے کہ یار وہ تو ہندو تھا. ہندو تھا یا سکھ تھا یا کافر تھا, عیسائی تھا, اب اس کے مذہب سے تعلق کیا ہے؟ غالب نے کتنے اچھے اشعار کہے ہیں. مثلا پڑھو ہیں. غالب نے کہا ہی نہیں. اس پہ تو غالب کا خط یاد آتا ہے کہ کسی نے لکھا ہے غالب کو میرٹھ سے کہ مرزا آپ نے یہ شعر کہا ہے. انہوں نے کہا, لکھا ہے خدا کی قسم اگر یہ شعر میں نے کہا ہو تو میں مر جاؤں, اور اگر میرے علاوہ کوئی غالب ہے تو اس پہ لعنت. مطلب اتنا تھرڈ کلاس. غالب اتنا بڑا آدمی ہے شاعری میں کہ وہ ہیرا جتنا پرانا ہوتا جا رہا ہے اتنی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. کمال کا قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل,
قطرہ پانی کا نہ، کہتا ہے قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل کھیل بچوں کا ہوا دیدہ دینا نہ ہوا۔ یہ بچوں کے کھیل کی بات ہے۔ پھر لیڈرشپ تو وہ ہے جو 100 سال بعد کے حالات آج آئینے میں لا کر دکھائے کہ 100 سال بعد یہ پیش آنا ہے، تیاری کرو۔ ایک پانی کا قطرہ دیکھ کے آدمی اندازہ کر لے کہ اچھا دجلہ کا پانی ہے، یہ جز دیکھ کے کل تک پہنچے۔ ایک لقمہ چکھ کے پوری دیکھ کے حالات بتا دے۔ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دماغ، نظر ایسی نہیں ہے، تو کھیل بچوں کا ہوا دیدہ دینا نہ ہوا۔ غالب اتنی زبردست چیزیں کہتا ہے۔ اور گرفتاری کے لیے پولیس آ گئی، اور غالب خط میں لکھتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے، پولیس نے کہا کہ آپ اپنی بیٹھک میں جوا کراتے ہیں، تو اس نے کہا بیٹھک میں جوا نہ کراؤں تو کھاؤں کہاں سے؟ اپنی بیٹھک میں جوا کراتے تھے یار۔ اب میں کسی کو کہوں کہ غالب کا شعر دیکھو کس کمال کا ہو گیا، چھوڑو یار بیٹھک میں جوا کرا دے، اس کا شعر اے یار وہ ضرور کراتا تھا، مگر میں تو تمہیں اس کا شعر دکھا رہا ہوں کہ شعر کتنا زبردست ہے۔ غالب کا فیلڈ پرکھنے کا شاعری ہے، جوا نہیں ہے۔ جوئے میں ہار جاتا ہوگا، جیت جاتا ہوگا، میں کیا لینا اور کیا دینا۔ جس دن جوئے کی بات ہوئی اس دن جواریوں کا نام لو کہ وہ اچھا جواری نہیں تھا۔ یہ سوچنے کا انداز۔ بڑا خوش گھر آیا، بیوی نے پوچھا اتنے خوش کیوں؟ اس نے کہا آج بادشاہ سلامت کی حجامت بنائی، بال بال کاٹے، بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا ملک کا سب سے بڑا حجام تو ہے، اس لیے انعام ملا ہے۔ بیوی نے کہا تمہاری عقل گم ہو گئی ہے، بادشاہ کو کیا پتا کہ بال کیسے کٹتے ہیں اور کیا فن ہے؟ دو چار نائی مل کے اگر تجھے بڑا کہے نا تو بڑا ہے۔ نائیوں نے تو بڑا کہا نہیں، بادشاہ نے کہا یہ کیا فائدہ ہے؟ سمجھ آئی؟ نہرو پڑھا لکھا، جب آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ زیادہ پڑھتے ہیں، آپ کے مطالعے میں وسعت آتی ہے، تو پھر آپ اس سطح سے اوپر اٹھتے ہیں کہ ہندو ہے تو میں نے کون سا اس سے فتویٰ لینا ہے جا کے، مجھے کیا، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ پالیٹکس میں کیسا ہے، فلاں چیز میں کیسا ہے۔ تو مذاکرات کے دوران نہرو نے کہا کہ یہ چیزیں پاکستان اور انڈیا میں بحث کے قابل ہیں، اور ان میں سے ایک اس نے کہا کہ لندن میں انڈیا آفس لائبریری جو ہے اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے، کتابوں کا۔ تو جب باہر نکلے تو ایوب خان نے اپنے سیکرٹریز کو بلایا، انہوں نے کہا یہ انڈیا آفس کیا چیز ہے، لائبریری کیا چیز ہے، کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے؟ اب انہیں پتا ہو کوئی کتابوں کا، تعلیم کا، پڑھائی کا، تو کچھ فیصلہ کریں نا۔ انہوں نے کتاب ہی کبھی نہیں پڑھی، تو انہیں کیا وہ لائبریری پوری تم لے جاؤ یا کوئی اور لے جائے۔ لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ دو، لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ دو، تم نے تو ڈال دی ہے سفر، تم کو اس سے کیا، تم نے تو کتابوں سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، تمہیں کیا ہے انڈیا لے یا لندن والے لے۔ اس لیے جتنی قیادت ان پڑھ ہے، آپ جا کے سوچئے گا کہ اس ملک کی قیادت پڑھی لکھی کتنی، اسی کا نتیجہ ہے کہ جمشید دستی کورٹ نے اسے بین کر دیا، گیلانی، یوسف رضا گیلانی پھر گئے اس کے حلقے میں، اور ان کا سپریم کورٹ نے مسترد کیا، ہم عوام کی کورٹ میں آ گئے، تم کیا کہتے ہو؟ عوام نے کہا جی بلے بالکل ٹھیک ہے، ہمارا لیڈر۔
ظاہر ہے کہ جب دودھ میں زہر ملا ہوا ہوگا تو مکھن میں بھی زہر آئے گا۔ جمہوریت ہمیں کوئی نئی قیادت نہیں فراہم کرتی، جمہوریت ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرے میں یہ ہے اور اس میں سب سے بہترین نمائندہ یہ ہے۔ معاشرہ جاہلوں پہ مشتمل ہے، اس حلقے میں سارے جاہل رہتے ہیں، اور جاہلوں کا نمائندہ یہ ایک جمشید دستی چاہیے۔ یہی ہے نا، اس لیے آپ سوچ لیں، ہم کسی ایک جماعت کا استثناء کیے بغیر کہتے ہیں کہ قیادت چاہیے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ حالات کیسے چل رہے ہیں، ملکوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ سیاسی نمائندے جب بیٹھتے ہیں مذاکرات میں اور بحث کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آپ پڑھ کے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں پانی کا مسئلہ بھی ہوگا، بجلی کا مسئلہ بھی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کون سا ملک کس کی فیور کر رہا ہے، ہمیں کہاں پر اپنی لابی بنا کر حالات کو تبدیل کر کے اپنے لیے راہ ہموار کرنی۔ یہ اسی وقت ہے نا جب آپ پڑھیں گے، جب قیادت صبح 2 بجے اٹھے اور کوئی چیز نہ پڑے اور شام ہو جائے اور پھر اگلی صبح ہو جائے، انہوں نے کیا فیصلے کرے؟ عمران خان صاحب کو بہت سی خوبیوں کے علاوہ ایک یہ خوبی اللہ نے نوازا ہے، دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ، یہ میں ایسی گپ شپ سنی سنائی باتیں نہیں کرتا بھائی، ایک صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے اور انہوں نے اپنی کتاب پیش کی۔ انہوں نے کہا جرمنی میں نے یہ لکھی ہے، یہ میری تحقیق رکھا ہے کہ ادھر ادھر ہو گئی۔ 4-5 دن بعد مجھے فون آیا، کہنے لگے وہ کہاں ہے کتاب، میں نے پڑھی۔ میں نے کہا جی منگا لیتے ہیں۔ پھر 2-3 دن کے بعد فون آیا کہ پہنچی نہیں کتاب، پوچھ رہے ہیں کہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر انہوں نے پتہ دے دیا اس کو، جو فیصل ہے جو اناؤنسمنٹس کرتے ہیں، تو فیصل کا فون ہے، انہوں نے کہا یہ پتہ ہے فلاں جگہ سے اس سے منگا لیجیے، انہوں نے منگا لیا۔ یہ جستجو ہے نا، آپ کسی اور کے پاس جائیں کسی بھی پارٹی میں، اسے آپ تحفہ دے آئیں، مہینے بعد پھر جائیں تو کتاب اپنی جگہ سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ 5 سال کے بعد جا کر اس کتاب کو آپ کھول لیں تو جو صفحے جڑے ہوئے تھے انہیں کسی نے کاٹا بھی نہیں ہوتا۔ لاہور گئے، انارکلی میں چھٹی کا دن تھا، وہاں کتابوں کی نمائش ہوتی ہے نا، تو وہاں سے کئی کتابیں دیکھی، ان میں سے 3 یا 4 کتابیں ایسی مل گئیں جہاں نواز شریف صاحب کو کسی نے پریزنٹ کی۔ پرائم منسٹر کے لیے کتاب تھی اور اس پہ ان کے دستخط بھی تھے، وصول انہوں نے کیا، عزت احترام، اور انارکلی میں بک رہی تھی، اس لیے کہ پرائم منسٹر پڑھنا تھوڑا ہی ہے، باقیوں کا حال کچھ اس سے مختلف نہیں ہے۔ آپ خود طے کریں، آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، آپ نے پڑھنا لکھنا ہے، بسم اللہ اس قیادت میں آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے نا، اور آپ کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو خدا سے ڈرو، اللہ کو جواب دینا ہے، آئندہ یہاں بھی نہ ہو، بالکل نہ آنا، بھول کے بھی۔ جس طرح ایک پڑھے لکھے آدمی کو جہالت پہ غصہ آتا ہے، جاہل آدمی کو کتاب دیکھ کے وحشت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس مصیبت پہ پھنسے۔ اس لیے بھیا اس کے علاوہ کام چلتا نہیں۔ کلنٹن، خیر اس کا نام تو غلطی سے لے لیا، مگر چلو اس کو بھی بات کرتا ہوں۔ یہ جو ابھی امریکن پریزیڈنٹ بنتا ہے
اوباما، اس کی ہیں اوباما کے اوقات مقرر ہیں پڑھنے، آپ پڑھیں اس کو۔ یہ برطانیہ کی وزیر اعظم تھی نا، مارگریٹ تھیچر، آپ میں سے کسی نے تھیچر کو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا؟ کیوں آئے ہو یار، پڑھ کے آؤ۔ اس سے کتاب لکھی ہے، کوئی یہ نہیں کہ جلدوں پہ مشتمل ہے، 1200 صفحے کی کتاب، پڑھنا بھی آسان ہے۔ یا تو نا کئی جلدیں ہوں تو چلو آپ پہ بوجھ پڑے، 1200 صفحے تو ایسے ہی بچہ پڑھ لے۔ اس سے اپنے پڑھنے کے متعلق جو لکھا ہے وہ پڑھیے، آپ پتہ چلے کہ عادت کیسی پڑھی لکھی ہوتی۔ کلنٹن جیسا فلسفی آدمی امریکہ کی پریزیڈنٹ شپ کی تاریخ، قریبی تاریخ میں کوئی اتنا اچھا آدمی ہمیں نہیں دکھائی دے۔ ہم ان کی لائبریری میں گئے تو ہیلری وہاں آئی تھی، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ان کی لائبریری دیکھنے کے قابل؟ ہم نے ان سے خود پوچھا، ہم نے کہا کیا آپ نے ایسا بیان دیا ہے؟ یہ درمیان کے جو واسطے ہیں نا، ہمیں ان پہ زیادہ یقین اور بھروسہ نہیں ہے۔ بات کچھ ہوتی ہے، سنتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، وہ سمجھتا کچھ ہے۔ پوچھو آج کیا پکا ہے، وہ کہے گا جی درزی کپڑے دے گیا تھا۔ اس سے کوئی پوچھے صاحب نے کیا پوچھا تھا تو کہتا ہے کہ صاحب پوچھ رہے تھے کہ پینٹ شرٹ دے کے گیا ہے کہ شلوار قمیص دے کے گیا ہے۔ اور جب بیان کرتا ہے تو کہتا ہے اندر بات یہ ہو رہی تھی کیا جوس کون سا پئیں گے، مینگو کا کہ اورنج کا۔ ایسے بیانات بدلتے ہیں۔ اس لیے میں بہت سے دوستوں سے کہتا ہوں ڈائریکٹ بات کرو یار، درمیان کو بتاؤ۔ آدمی اصل تک پہنچتا ہے، اور قیادت کے لیے اگر ممکن ہو تو یہ کرنا چاہیے۔ کوئی نہیں جانتا آپ میں سے کل کون کس درجے پہ پہنچتا ہے، لیکن قیادت اور عوام کے ڈائریکٹ رابطے میں جو فرق پڑتا ہے نا، یہ فرق تباہ کر دیتا ہے۔ یا تو درمیان کا واسطہ اتنا مضبوط ہو، اتنا اچھا ہو کہ عوام کی وہ بات آپ تک پہنچائے، اپنی عقل کو زیادہ بیچ میں دخل نہ دے، وگرنہ سیاسی قیادت تباہ ہو جاتی ہے۔ درمیان والے کر دیتے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے صاحب میرے گاؤں میں آپ کی وزارت ہے، 5 سال سے بجلی نہیں لگی، تو درمیان کا جو آتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کون سی بات ہے، یہ صاحب کو کیوں بتائیں، جا کے چھوڑو، گول ہو گئی۔ اور اگر براہ راست کہتا ہے اور کچھ بھی نہ کرتے، 500 سال اور بھی گزر جاتے تو بھی اسے یہ رہتا کہ یار میں نے کمپلینٹ پہنچا دی۔ تو ہیلری سے ہم نے براہ راست ہم نے کہا آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم دنیا سے ہر اس نظام کو مٹانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے اور اسے وراثت میں بھی آدھا حصہ ملتا ہے۔ تو بہت تنک کے بولی کہنے کی ہے بالکل، میں نے کہا اتنا ہم نے پوچھنا تھا، اتنا انہوں نے کہنا۔ دنیا بھر کی قیادت پڑھی لکھی، آپ کے یہاں قیادت پڑھی لکھی، بھٹو اس کی پالیسیز میں جو بھی خامیاں ہوں، جو بھی کچھ ہو، پڑھا لکھا تھا۔ چیئرمین آپ کے پڑھے لکھے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ باقی کیا ہے؟ بھٹو کی ٹیم جتنی پڑھی لکھی تھی، اتنی پڑھی لکھی ٹیم ہمیں نہیں اندازہ کہ کسی اور کو بھی نہیں۔ مبشر حسن پائے کا کمیونسٹ تھا، خورشید وزیر صحت ایک بلا تھا مذہب کے خلاف، کوثر نیازی پڑھے لکھے آدمی، شاعری بھی کی دیکھتے، حتیٰ کہ جب وہ نہیں لکھ سکتے تھے تو پیسے دے کے اپنے نام سے لکھواتے تھے، کچھ بھرم تو تھا نا، وہ بھی ہمیں معلوم۔ لیکن کمیونزم ایک نظریہ تھا، اس کو لوگوں نے پڑھا، اس کے لیے جان دی۔ خیر سے آپ کا کیا فلسفہ ہے اور آپ نے کیا پڑھا؟
اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ نے مطالعہ نہیں کرنا، نہیں پڑھنا، چھوڑ دیں اس کو اور کوئی کام۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اپنے وقت پہ اس قوم کے لیڈر بن جائیں گے، آپ نے پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے، اللہ پوچھے گا کیا جواب دینا۔ دنیا بھر کو انصاف کی دعوت اور سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر، ساری دنیا کو انصاف دو پر اپنے ساتھ نہ کرو۔ قیادتیں پڑھی لکھی ہوتی، اسی لیے وہ دنیا کے حالات پر گرفت اور نظر رکھتی۔ یہ گولڈا میئر جو تھی اسرائیل کی پرائم منسٹر، آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ عورت پڑھی لکھی، ہم نے اس کے متعلق پڑھا۔ وہ آئی اندرا گاندھی سے ملنے، اور اندرا گاندھی پڑھی لکھی تھی، ایٹامک تھیوریز پہ کیسے کام کرنا ہے۔ اندرا نے خود کہا کہ یہ جو گولڈا تھی یہ مجھے سکھا کر گئی، مجھے بتا کر، اور میں نے اس کے تجربات سے فائدہ اٹھایا۔ یہ جس خوش فہمی میں ہے نا بچوں، یہ سیاست کوئی کھیل ہے بچوں کا؟ آئی ایس ایس اور فلانے اور فلانے وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ پاکستان میں یوں کر دیں گے، فلان یوں کر دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم سے کل اتنے 100 کلومیٹر اسرائیل ہے، اس کا کچھ کر کے دکھاؤ، اور ہمارے جذباتی لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یار اسرائیل میں حکومت میں انہیں پتہ ہے کہ یہ دماغ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اس لیے اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو پالیٹکس کو پڑھنا ہے، بیٹھ کے دیکھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے کہ کون سا ملک، کون سی پالیسی اور دنیا میں کون سا نظام چل رہا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک فلاحی ریاست اور مدینے کی ریاست، اور یہ آپ کے پاس افراد کتنے ہیں جو پڑھ لکھ کے اس قابل بن گئے ہیں کہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ ایک ریاست تشکیل دیں تو دے دیں۔